تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نصیحت کی، وہ نصیحت کیا ہے سنیے۔ کیا کافر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سرپرست اور کار پرداز بنا لیں گے؟ ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنایا ہے۔ ان سے کہیے کہ ہم تم کو بتائیں کہ کون اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ دیوالیہ ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری جد و جہد دنیاوی زندگی میں ضائع ہوگی، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑے اچھے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ رہتے ہیں زندگی بھر کچھ اچھے کام کرتے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اینڈ میں پتہ چلتا ہے جب اللہ کا سامنا کریں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے صدقہ خیرات جو کچھ نیکیاں کی وہ تو سب برباد ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام فتح کیا، بیت المقدس مسجد اقصی فتح کی، تو وہاں پر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ چرچ میں سے نکل رہا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ تو حضرت عمر نے افسوس کے ساتھ یہ اظہار کیا کہ یہ آدمی پوری زندگی وقف کر دی ہے چرچ کے نام پر، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے اس خدمت کے لیے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب اللہ کے یہاں پہنچے گا تو یہ ساری محنت خدا اس کی بیکار کر دے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کا اجر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ ہر صدقہ، ہر خیرات، ہر نیکی، ہر بھلائی اس کے پیچھے ایمان کا کیا مطلب؟ آپ اللہ کے لیے کریں، اپنے رب کے لیے کریں، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور وہ ایمان پر منحصر ہے۔ آگے فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے حضور پیشی کا انکار کر دیا، اور ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، لہذا قیامت کے دن ہمیں ان کے اعمال کے وزن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ان کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کے کفر کی پاداش میں ان کی سزا جہنم ہوگی، اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یہ دو ایسے کام ہیں، بنی اسرائیل نے رسولوں کا مذاق اڑایا، آیتوں کا بھی مذاق اڑایا۔ اس لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی بربادی کی داستان بیان کی ہے۔ ہمیشہ ذلت رسوائی اس پر مسلط رہی، یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ آیتوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کو قتل تک کیا۔ اس امت کو آخر میں اللہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر تم کو دجال کے فتنے سے بچنا ہے، اس فتنے سے بچنا ہے، تو تم نے اللہ کی آیات کو اور قرآن پاک کی آیات کو، اس کو اپنا محور، اس کو اپنا مرکز، اس کو اپنا سب کچھ ماننا پڑے گا۔ اب ہم نے اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارا قرآن کی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے، قرآنی احکامات کے ساتھ کیا ربط ہے۔ دنیا میں آپ نظر دوڑائیں گے تو الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ گروپ دین کے بہت سارے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن جس جماعت کا، جس کمیونٹی کا، جس بندے کا، جس مومن کا، جس مسلمان کا قرآن کے ساتھ جتنا گہرا ربط اور تعلق ہوگا، سمجھیے وہ اتنا ہی دین سے قریب ہے، اور جس بندے کا تعلق قرآن سے صرف سرسری ربط ہے، ہفتوں مہینوں میں کبھی دیکھ لیا، کوئی اہمیت نہیں، قرآن کا کوئی چرچہ نہیں، قرآن کا کوئی تذکرہ نہیں، قرآن کی نشر و اشاعت کی کوئی باتیں نہیں، قرآن کی طرف کوئی لگاؤ نہیں، باقی ہر چیز کی طرف لگاؤ ہے لیکن قرآن کی طرف نہیں ہے، تو وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ صحیح منزل پر نہیں۔ وہ دین کے تو کچھ کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کا انہیں ضرور اجر ملے گا، لیکن قرآن سے دوری کی وجہ سے آج وہ آیت پڑھی گئی، شروع میں وہ آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کا میدان جب وقع کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ میاں، میری امت کے یہ فرد ہیں، یہ افراد ہیں، میری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
اللہ سے گویا ایک مقدمہ جیسے مقدمہ عدالت میں ڈالا جاتا ہے، کیس ڈالا جاتا ہے، ایسے اللہ کے نبی امت کے خلاف اللہ کی عدالت میں کیس دائر کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو اپنایا، ہر چیز کے لیے محنتیں کی، ہر چیز کا ورد کیا، لیکن قرآن کا نہیں کیا، قرآن سے دور رہے۔ اس لیے بنی اسرائیل برباد ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآنی اس زمانے کی آیات جو بھی تھی، تورات، زبور، انجیل، جو بھی تورات کا یا انجیل کا، بائبل کا یا ان کی کتاب حضرت موسیٰ پر اترنے والی تورات کا، انہوں نے مذاق اڑایا، اس میں ترمیم کی، اس میں تحریف کی۔ قرآنی آیات اس زمانے کی اللہ کی اترنے والی وحی کی آیات کو انہوں نے اپنے حساب سے فٹ کیا، اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کیا، رد و بدل کر دیا۔ اللہ نے عبرت کا نشان قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اب جگہ جگہ پڑھیں گے اللہ نے کبھی ان کو بندر بنایا، کسی کو سور بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کیا کیا عذاب ان پر نہیں نازل کیے۔ کبھی زمین کے ٹکڑے کو اٹھایا، آسمان پر لے جا کر الٹا پلٹ دیا۔ قوم لوط پر، بنی اسرائیل کی قوم تھی، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے وہ، حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کی قوم لوط کبھی کسی کے چہرے کو مسخ کر دیا، کبھی ٹڈی کا ایک سیلاب آیا، کبھی مینڈک ہی مینڈک ہر جگہ، کبھی ان کے برتنوں میں خون ہی خون، ان کے پانی میں، ان کی ندیوں میں خون ہی خون، ان کے کنووں میں خون ہی خون، کیا کیا عذاب اللہ نے۔ کبھی ایسا عذاب آیا کہ جو کام کرتا تھا گناہ کا، صبح اٹھتا تھا تو دیوار پر لکھا رہتا تھا، فرشتے لکھ کے چلے جاتے تھے کہ اس نے رات کو یہ غلط کام کیا، اتنا ذلیل اور رسوا کیا۔ وجہ کیا تھی؟ نبیوں کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اس زمانے میں جو آیات تھی وہ تھی، اس زمانے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اب اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے بڑے سرسبز باغات ہوں گے، جہاں انہیں حیات دوام ملے گی اور وہاں سے وہ ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ یہ نیک لوگوں کا جو قرآنی آیات پر عمل کرتے ہیں ان کا اجر ہے۔ ان سے بتا دیجئے کہ اگر سارا سمندر میرے رب کی باتوں اور فرمانوں کے لکھنے کے لیے روشنائی بنا دیا جائے، پورے سمندر اللہ کی تعریف کے لیے قلم بنا لیے جائیں، سیاہی بنا لیے جائیں، تو قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو، سمندر ختم ہو جائے گا، چاہے اس جیسا سمندر مزید روشنائی بنا دیا جائے، 7 سمندر بھی ہوں اور ان جیسے اور بھی، تو وہ سب خشک ہو جائیں گے۔ اربہا کھربہا دنیاؤں، بلکہ اس دنیا سے بڑے کروں، سیاروں اور ستاروں کے مالک کی کائنات کے لیے ایک کرے کے 7 سمندر کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی دنیا کی ہر مخلوق، ہر سمندر، ہر کرے، ہر سیارے، کتنی اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہے۔ یہ لوگ 7 سمندر کی سیاہی بنا لیں، اللہ کی تعریف کرتے بیٹھیں، اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے، ان کے قلم خشک ہو جائیں گے، ان کے سمندر خشک ہو جائیں گے۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں ایک بشر ہوں۔ جب سورت شروع ہوئی تو اس میں بتایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبد کا لفظ اور یہاں بشر کا لفظ، یعنی شروع صورت میں نبی کی عبدیت کو ظاہر کیا، نبی کی بندگی کو ظاہر کیا کہ نبی ایک وہ بندے ہیں اور بندے کی انتہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کی انتہا دکھائی کہ بندہ کیسا ہوتا، کیا عاجزی، کیا انکساری، کیا ان کا سجدہ، کیا ان کا رکوع، بندہ ہونے کی انتہا کر دی بندگی کی انہوں نے قیام اور رکوع اور سجود کے ذریعے۔ اور یہاں آخر میں کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ تو جو لوگ یہ جو جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں کہ نبی بشر نہیں تھے، نبی بشر نہیں تھے، کچھ اور تھے، یہ جو جھگڑا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ ختم کیجئے۔
ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، فرق کیا ہے؟ میرے پاس پیغام الہی آتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو بھی اپنے رب یعنی اپنے معبود سے اچھی ملاقات چاہتا ہے اس کو اچھا عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس طرح یہ سورۃ الکہف ختم ہوئی، اور آج جو 20واں سپارہ شروع کیا گیا اس سے پہلے ایک آیت ہے۔ یہ جو کفار ہے جو ہر درمی پر نہ مانتے ہوئے قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی اس طرح کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ یہ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی نے کوئی گھر بنایا ہو، مکڑی کے جو گھروندے رہتے ہیں ایک جھاڑو سے صاف کر دیے جاتے ہیں، کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو ان کے عقیدے، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کی نیکیاں وہ بس گھروندے کی مانند ہے، بس اللہ ایسے مٹا دے گا، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے نظریوں کی، ان کے عقیدوں کی۔ یہ جو کچھ سوچ رکھتے ہیں، جو کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، بس وہ مکڑی کے جالے کی حیثیت ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ اور 20واں پارہ جب شروع ہوتا ہے، اس 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجائبات کو گنایا۔ کون ہے جو زمین آسمان پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ کون ہے جو درخت اگاتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوشچن کیا، کیا کوئی ہے؟ پھر اللہ نے واپس کیا، کون ہے جو جس نے زمین بنائی؟ کون ہے جس نے نہریں جاری کی؟ کون ہے جس نے پہاڑ بنائے؟ کون ہے جس نے دو سمندروں کے بیچ میں ایک ایسی دیوار، ایسا پردہ بنایا جو نظر نہیں آتا ہے؟ دو سمندر چل رہے ہیں الگ الگ، دونوں کی کلر ہے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ کے علاوہ یہ کر سکتا ہے؟ یعنی ایسی چیزوں کا ذکر کیا جس میں انسان بے بس ہے۔ پھر فرمایا کون ہے جو پریشان آدمی کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے جو انسانوں پر مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو زمین پر انسان کو بادشاہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ الہ مع اللہ، لیکن کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، قلیلا ما تذکرون۔ پھر فرمایا کون ہے جو سمندروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ جو سمندری جہاز جب چلتے ہیں تو ان کا نظارہ کیجئے، اس میں کون ہے جو تمہیں راستہ دیتا ہے؟ کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے؟ کون ہے جو طوفانی ہوائیں چلاتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے؟ کون ہے جو خوشخبری والی، میٹھی اور مہکنے والی جو بارش لے کر آتی ہے وہ ہوائیں چلاتا ہے؟ دونوں طرح کی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ لیکن لوگ پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کون ہے جس نے انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا؟ کون ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا؟ کون ہے جو انہیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو لاؤ، بتاؤ کون ہے؟ یہ کام کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ بول رہا قل ہاتوا برہانکم، ہے تو لاؤ، بتاؤ ان کنتم صادقین۔ پھر فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے اے نبی کہ زمین اور آسمان میں غیب کے سارے خزانوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی، ایک دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ سارے سائنسدانوں کا، سارے سائنٹسٹ لوگوں کا علم دنیا کا تو بہت ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے بارے میں ان کا علم زیرو، یعنی ہر چیز کا علم ہے ان کے پاس، سمندروں کا، لہروں کا، دھاتوں کا،
سونے چاندی کی کھانوں کا، مریخ کا، جوپیٹر کا، چاند کا، سب کچھ علم انہوں نے حاصل کیا، لیکن اتنا کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بگ بینگ، ایک دھماکہ ہوا اور زمین وجود میں آ گئی۔ اب آپ دیکھیے، آپ ایک آئینہ یا ایک کوئی بھی چیز پھوڑیے، ایسے توڑیے، جب توڑیں گے تو کیا وہ سسٹمیٹک چیزیں بکھرے گی یا اتھل پتھل، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی ریزہ ہو جائے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا، ایسے بکھرے، ترتیب سے کوئی چیز بکھرے گی نہیں۔ اگر یہ ایک دھماکے سے ساری دنیا وجود میں آئی ہے، جیسے لوگوں کو، بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اگر یہ ایسا ہوا ہے تو پھر یہ چاند، پھر یہ سورج، پھر یہ ستارے، پھر یہ کہکشائیں، پھر یہ سیارے، پھر یہ تو بڑے بے ڈھنگے پنے سے ہونا چاہیے تھا، بڑے بے ڈھنگے پنے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہر چیز ایک دم سسٹمیٹک۔ تو یہ اپنے آپ تو نہیں ہوا، کوئی تو ہے، تو کس نے ان سب کو بنایا؟ یہاں پر آ کر کے سب کا علم ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر آ کر کے علم رک جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے آگے غور کرو، کوئی ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہوا، ہے جو چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہے چ آہن خنجر تیغ نشد، ہے چ حلوائی نشد استاد کار، ہے چ غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شکر ریز نشد۔ ایک حلوائی اپنے آپ نہیں بنتا، ایک درزی اپنے آپ نہیں بنتا، ایک چپل سینے والا موچی وہ اپنے آپ کاریگر نہیں بنتا، ہر چیز کے پیچھے ترتیب ہے، ایک سسٹم ہے، ایک استاد ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی کائنات اپنے آپ کیسے بن گئی؟ اللہ کہہ رہا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم آخرت کے تعلق سے ہے، زیرو ہے۔ بل ہم فی شک منہا، یہ سب ڈاؤٹ میں ہے، شک میں ہے۔ اب ان کا شک کیسا ہے؟ جو 100 سال پہلے سائنس نے کچھ کھوج کی تو آج کے سائنٹسٹ نے ان کی کھوج کو ٹھکرا دیا، جو 200 سال پہلے جو سائنس تھی آج کے سائنسدانوں نے ان کو ٹھکرا دیا۔ یعنی ہر 100 سال کے بعد جو 16ویں صدی، جو 17ویں صدی، جو 18ویں صدی، 19ویں صدی میں آ کر جو 17ویں صدی میں جو کھوج ہوئی ان کو بیکار کر دیا، سب کو غلط ٹھہرا دیا، ایک الگ تحقیق سامنے آ گئی۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ سب کشمکش میں، بل ہم فی شک منہا، یہ سب ان کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اندھے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا کہ زمین میں چلو پھرو، غور کرو، تدبر کرو، ہر ذرہ، ہر چیز، ہر کہکشاں، ہر سیارہ تمہیں بتائے گا کہ ایک دن اللہ نے ان سب کو بنایا ہے اور اللہ ہی بڑے منظم انداز میں ان سب کو بکھیر کے رکھے گا۔ قیامت بپا ہوگی اور اللہ حساب و کتاب لے گا۔ کیا یہ لوگ کیا اتنے اندھے اور پاگل ہیں؟ کہتے ہیں کہ مٹی ہیں اور ہم سب مٹی بن جائیں گے، ہواؤں میں بکھر جائیں گے، اللہ کیسے دوبارہ کھڑا کرے گا قیامت کے دن؟ کیسے جان ڈالے گا؟ اللہ فرما رہا ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تم کچھ نہیں تھے، تو وہ خدا دوبارہ پیدا کرنے پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ جس نے عدم سے وجود بخشا، یعنی فرام نتھنگ سے تھنگ بنایا، فرام نتھنگ سے تھنگ بنایا، تو تھنگ سے تھنگ بنانے کے لیے کیا مشکل ہے اس کی؟ جب کچھ نہیں تھے تو کچھ بن گئے، تو اب کچھ ہے تو اس سے کچھ بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کو اللہ نے ان آیات میں سمجھایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ نقل کیا، حضرت سلیمان کا واقعہ نقل کیا، وہ چینٹی کا واقعہ نقل کیا، وہ چینٹی جس نے اپنے چینٹیوں کے ساتھ ہمدردی دکھائی، اللہ کو وہ چینٹی کی ہمدردی پسند آئی اور اس چونٹی کے نام سے اللہ نے ایک پوری سورت رکھ دی، النمل۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا کہ چلو چلو بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہے ہیں، سلیمان کا لشکر آ رہا، تمہیں کچل دے گا۔ اتنی ادا وہ پسند آئی، ہمدردی، بھلا چاہنا، خیر خواہانہ جذبہ اپنی ساتھیوں کے تعلق سے، اللہ نے اس کا وہ جملہ نقل کیا اور سورت میں نام بھی رکھا۔ قرآن میں ایک سورت اس نام سے رکھتی۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو
غور و خوض کر کے قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔